بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بے چینی سے فریدہ کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی۔ غضب ہو گیا بی بی جی، پنچایت میں فیصلہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے دیت میں 5 کروڑ اور آپ کو مانگا ہے۔ اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں بے یقینی سے فریدہ کو دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن فریدہ ان کا تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، پھر وہ مجھے کیوں مانگ رہے ہیں؟ چودھری نے پوری پنچایت کے سامنے کہا بی بی جی کہ وہ پیر ولی کی سوتیلی بیٹی سے نکاح کرے گا۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ چودھری جس کی عمر 65 سال تھی، میں ونی ہو کر جاؤں گی بھی تو اس کے نکاح میں نہیں۔ میں اپنے اوپر یہ ظلم ہونے نہیں دوں گی۔ میں بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ پھر میں نے فریدہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دی، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ بے بسی عروج پر تھی، جانتی تھی کہ اگر ایک بار پنچایت فیصلہ کر لے تو کبھی کوئی اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ فریدہ سرگوشی میں کہنے لگی، آج شام کو ہی آپ کو 5 کروڑ روپے کے ساتھ ونی کر دیا جائے گا۔ پوری پنچایت کے سامنے بی بی جی جو فیصلہ کرنا ہے ابھی کرنا ہے۔ وہ ڈرے ڈرے سے لہجے میں کہہ رہی تھی، کہیں کوئی ہماری بات سن نہ لے۔ میں جو پاگلوں کی طرح سر تھامے بیٹھی تھی، اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا، تمہارا برقع کہاں ہے فریدہ؟ میں حتمی فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اپنے اوپر بچپن سے ہی ظلم برداشت کرتی آئی تھی، لیکن اب مزید سہنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ اس نے چند منٹوں میں ہی مجھے وہ برقع لا کر دیا تھا۔ میں اس حویلی سے فرار ہونے والی تھی، تبھی اچانک حویلی کے خفیہ دروازے سے نکل کر جیسے ہی باغ میں داخل ہوئی تو کسی نے چاروں طرف سے مجھے گھیر لیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی، کیونکہ میرے سامنے میرا سوتیلا باپ پیر ولی کھڑا تھا، جو مجھے آگ اگلتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ میرا نام میرال ہے۔ میرا تعلق ایک ایسے گاؤں سے تھا جہاں پر عورتوں کو بھیڑ بکریوں کے علاوہ کچھ نہ سمجھتے تھے۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں گاؤں کے ایک بہت بڑے وڈیرے کی سوتیلی بیٹی تھی۔ پہلے میری ماں کی شادی ایک دوسرے گاؤں کے وڈیرے کے بیٹے سے ہوئی تھی، لیکن معمولی لڑائی جھگڑے کے باعث اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور مجھے لے کر واپس اپنے میکے آ گئی۔ پھر دوسرے گاؤں میں رہنے والا ایک وڈیرا خاندان جو خاندانی پیر تھے، ایک نسل در نسل گدی نشین تھے، ان کے ایک بیٹے سے میری ماں کی شادی ہو گئی اور وہ مجھے لے کر اپنے دوسرے شوہر کے گھر چلی گئی۔ پھر یہ بات مجھے جوان ہونے کے بعد پتہ چلی تھی کہ میری ماں شادی سے پہلے ہی اس پیر صاحب کے بیٹے کو اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کی مرضی کے خلاف شادی ہوئی تو وہ اپنے پہلے شوہر سے شادی نبھا نہ سکی اور طلاق لے کر جلد ہی اس سے الگ ہو کر پیر ولی سے شادی کر لی۔ پیر ولی کہنے کو تو پیر تھا، لیکن وہ کسی شیطان سے کم نہیں تھا۔ گاؤں کی کوئی بھی خوبصورت لڑکی اسے نظر آتی تو اس سے ہاتھ صاف کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ عورتوں کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا۔ خاندانی رئیس اور وڈیرا ہونے کی وجہ سے اس گاؤں کے لوگ اس سے پناہ مانگتے تھے، لیکن اچانک ہی اس کے سگے بیٹے یعنی کہ میرے سوتیلے بھائی نے دوسرے گاؤں میں رہنے والے چودھری کے بیٹے کا خون کر دیا، وہ بھی زمینی تنازع پر۔ وہ تو پیر ولی کو عدالت تک گھسیٹنا چاہتے تھے، کیونکہ دولت اور جائیداد میں وہ بھی کسی سے کم نہیں تھے، لیکن گاؤں کے فیصلے اکثر پنچایت کرتی تھی، اور پنچایت میں یہ فیصلہ ہوا کہ تاوان کے طور پر 5 کروڑ اور ایک نوجوان لڑکی چودھری کی حویلی میں پہنچا دی جائے۔ یوں فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن میری زندگی برباد ہو گئی تھی، کیونکہ میری وفادار ملازمہ فریدہ نے بتایا کہ پیر ولی آپ کو چودھری کے نکاح میں دینا چاہتا ہے۔ میں سر پکڑ کر رو رہی تھی۔ اگر 60 سال کے ایک بوڑھے آدمی سے میرا نکاح ہو جائے گا تو میری پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اب حویلی سے بھاگنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اسی لیے میں جلد سے جلد یہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی، لیکن میری بدقسمتی کہ پیر ولی نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا واپس حویلی میں لے کر آیا تھا۔ اس نے مجھے میری ماں کے قدموں میں پھینکا اور نفرت سے کہنے لگا، گندا خون ہمیشہ دھوکہ ہی دیتا ہے۔ تمہاری بیٹی آج میری عزت قدموں میں روند کر جانا چاہتی تھی، اتنی مشکل سے میں نے اپنے بیٹے کی جان بچائی ہے، اور یہ واپس میرے بیٹے کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانا چاہتی ہے۔ ماں نے فوراً ہی مجھے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا، کیونکہ وہ پیر ولی کے اشاروں پر چلتی تھی۔ جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، کیا کر رہی تھی تم؟ میرو، کیا تمہارا باپ صحیح کہہ رہا ہے؟ تبھی میں چیختے ہوئے کہنے لگی، نہیں ہے یہ میرا باپ کوئی اور ہے، جسے تم اس کی خاطر چھوڑ کر آئی تھی۔ میں اس بوڑھے آدمی سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، یہ میری زندگی ہے۔ میرا چلانا تھا کہ اچانک مجھ پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش ہو گئی تھی۔ میرا منہ زخمی ہو گیا تھا۔
سر سے خون بہہ رہا تھا، لیکن یہاں کسے پرواہ تھی؟ میری ماں بھی زہر آلود نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر سرگوشی میں کہنے لگی، ایسے زبان چلائے گی تو پھر پیر ولی کے ظلم سے کیسے بچے گی؟ اسی لیے خاموشی سے جو ہو رہا ہے اسے ہونے دے، اور دوبارہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، اور جو تیرے ساتھ دے رہا ہے اس کا بھی پتہ لگا کر رہوں گی، پھر دیکھنا کیسے اسے زندہ زمین میں دفن کرتی ہوں۔ وہ زہر آلود نظروں سے ساری ملازمہ عورتوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی فریدہ کانپ کر رہ گئی۔ تبھی اس نے سامنے کھڑی ملازمہ مہرو کو آواز دی اور کہنے لگی، جاؤ جا کر اسے تہہ خانے میں بند کر دو۔ کل رات پنچایت کے سامنے ہم نے 5 کروڑ اور اس کا نکاح دینا ہے، اس کے بعد ہی ہمارے بیٹے کی جان کی خلاصی ہوگی۔ میں سسک سسک کرو رہی تھی۔ میری زندگی اس قدر بیکار تھی، میرا کوئی وجود ہی نہیں تھا، میرا بین کسی کو سنائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر میں کروں تو کیا کروں؟ دیواروں سے سر مار مار کر تھک گئی تھی، لیکن کوئی راہ دکھائی نہ دے رہی تھی۔ اس تہہ خانے میں سوائے اندھیرے اور ٹھنڈے فرش کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں پاگلوں کی طرح کسی زندان کو تلاش کرنے لگی تاکہ یہاں سے فرار حاصل کر سکوں، لیکن یہاں سے بھاگنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ میں بیٹھے بیٹھے سسک رہی تھی۔ تبھی اچانک میری نظر باہر سے آتی ایک ہلکی سی روشنی پر پڑی۔ ضرور یہاں پر کوئی سوراخ وغیرہ ہے۔ اچانک ہی میری نظر تہہ خانے کی ایک دیوار پر پڑی تھی۔ جیسے ہی میں نے وہاں ہاتھ مارا تو اچانک میرا ہاتھ باہر گیا تھا۔ میں نے اس چھوٹے سے سوراخ سے ہاتھ نکال کر باہر کی زمین کو محسوس کرنا چاہا۔ باہر گھاس تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تہہ خانہ بالکل حویلی کے آخری کونے میں بنا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس سوراخ میں جھانک کر دیکھا تو سامنے ایک خوفناک جنگل کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے اگر یہ سوراخ تھوڑا بڑا ہو جائے تو میں یہاں سے فرار ہو سکتی ہوں۔ ایک جنون مجھ پر سوار ہو گیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اس سوراخ کو بڑا کرنے لگی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہاں لیکن سامنے پڑا ایک ٹول جو میرے کام آ سکتا تھا، کیونکہ اس کی ایک ٹانگ سٹیل کی بنی ہوئی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اس ٹول کو توڑ کر اس کی ٹانگ جدا کی تھی اور پھر اسی سے سوراخ کو بڑا کرتی رہی۔ دھیرے دھیرے تہہ خانے کی دیوار جو بربری سی ہو رہی تھی وہ جھڑنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ریت کا ڈھیر ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوراخ اتنا بڑا ہو گیا کہ میرا دبلا پتلا وجود بآسانی یہاں سے نکل سکتا تھا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں پرانی یاد آئی تھی۔ مجھے یاد تھا جب پیر ولی ایک گاؤں کی خوبصورت لڑکی کو قید کر کے اس تہہ خانے کے اندر لے کر آیا تھا تو راتوں رات وہ کیسے یہاں سے فرار ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اس کے بعد سے یہ زندان بند نہیں کیا گیا تھا جو میری آزادی کا باعث بن گیا تھا۔ اور پھر جیسے ہی میں اس تہہ خانے سے باہر نکل کر اس جنگل کی طرف آئی تو خوشی کے مارے میں آسمان پر اڑنے لگی، کیونکہ یہ حویلی کے بالکل ہی مخالف راستے پر تھا۔ اب میں نے ایک سیکنڈ نہ لگایا اور پاگلوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیا، یہ جانے بنا کہ آگے راستہ کیسا ہے۔ یہ ایک گھنا جنگل تھا اور آس پاس کوئی آبادی، کسی انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ مجھے امید تھی کہ صبح تک میں کسی نہ کسی شہر تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ چمگادڑوں کی بھیانک آوازیں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، دوسری طرف کتے کے بھونکنے کی آوازیں فضا میں عجیب سی خوفناک کیفیت کا تاثر دے رہی تھیں۔ بھاگتے بھاگتے میں تھکن سے نڈھال ہو گئی تھی۔ جب مجھے دور سے ایک روشنی چمکتی ہوئی نظر آئی تو کیا وہاں پر کوئی گھر وغیرہ ہے؟ میں نے اپنی پھولی ہوئی سانسوں کو دیکھا۔ بھوک پیاس تھکن شدید گھبراہٹ نے میری حالت بری کر دی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ابھی بے ہوش ہو کر گر جاؤں گی، لیکن میں اس چمکنے والی روشنی تک پہنچنا چاہتی تھی، اسی لیے اپنے قدم نہ رکنے دے رہی تھی۔ گرتے پڑتے جیسے ہی اس گھر کے صحن میں قدم رکھا تو میں بلند آواز سے چیختی ہوئی کہنے لگی، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، خدا کے لیے مجھے کوئی پانی دے دے۔ میں بے دم سی ہو کر زمین پر گر گئی تھی، لیکن اس گھر میں موجود 3 کمرے تینوں ہی مقفل تھے۔ شاید یہ گھر غیر آباد تھا۔ میں پانی کی طلب میں بار بار ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ اس پیاس سے آج میری جان نکل جائے گی۔ اچانک ہی سامنے والے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ میں نے کسی لمبے چوڑے وجود کو اس کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ مجھ پر جھکا اور اس نے گھڑے سے پانی نکال کر مجھے پلایا تھا۔ میں احسان مند نظروں سے اسے دیکھتی اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی، کیونکہ پانی کا کیا ملنا تھا۔ اپنے آپ کو پانی سے سیراب کرتی میں خود کو زندگی کی طرف واپس دھکیلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان مجھے گھسیٹتا ہوا اندر کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں نے احتجاج کرنے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید میں خود بھی کسی محفوظ ٹھکانے کو پانا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے میں اسے دیکھ رہی تھی۔
کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تبھی کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ یہ کسی عورت کی آواز تھی۔ اس کی آنے کی جرت کیسے ہوئی یہاں؟ جانتی نہیں کہ ہم رہتے ہیں؟ فوراً ہی اسے یہاں سے نکالو ورنہ میں اسے مار ڈالوں گی۔ تبھی وہ نوجوان کہنے لگا، غصہ مت کرو، ابھی یہ لڑکی بے بس ہے، دکھتی نہیں کتنی نڈھال ہے، جب ٹھیک ہو جائے گی تو خود ہی یہاں سے چلی جائے گی، لیکن میں اس کا وجود ایک سیکنڈ برداشت نہیں کروں گی۔ اس عورت کی چنگھارتی ہوئی آواز آئی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، جاؤ جا کر اس کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ اس نوجوان کی سخت آواز سنائی دی تو کسی کے قدموں کی خوفناک آوازیں دور ہو رہی تھیں۔ میں دہشت زدہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیا یہ دونوں اس گھر میں رہتے ہیں؟ لیکن یہ گھر اتنا اجاڑ اور بیابان کیوں ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے پچھلے 30-40 سالوں سے یہ گھر خالی پڑا ہوا ہو۔ اب میں زمین پر پڑی بے بسی کی حالت میں اس پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ میری آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہو رہی تھیں، اور پھر میں کب گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی مجھے خود بھی پتہ نہ چلا۔ ہوش جب آیا جب مجھے ایسا لگا جیسے ہولے ہولے میرا چہرہ کوئی تھپتھپا رہا ہے۔ میں نے ایک دم سے ہی اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا، میرے سامنے ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا۔ کون ہے آپ؟ اور اس ویران گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ یہ رات والا نوجوان نہیں تھا۔ میں اس عورت کو دیکھنا چاہتی تھی جس کی چیختی ہوئی آواز میرے کانوں میں آئی تھی، لیکن وہ عورت کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ میرا پورا جسم پسینے کی وجہ سے نڈھال ہو رہا تھا، دوسری طرف کپڑے بھی گیلے ہو کر چپک گئے تھے، بکھرے بال اور بکھرا ہولیا۔ میں کہیں سے بھی کوئی لڑکی نہیں بلکہ کوئی بھٹکی ہوئی روح لگ رہی تھی۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ مجھے خوفزدہ دیکھ کر کہنے لگا، ہم یونیورسٹی کے لڑکے ہیں، یہاں پر کچھ تلاش کرنے آئے تھے اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں، ایک ضروری چیز۔ تبھی ہماری نظر اس گھر پر پڑی۔ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی لڑکی ایسی حالت میں پڑی ہوگی۔ اب وہ بڑے ہمدردانہ لہجے میں مجھ سے بات کر رہا تھا، لیکن میں سہمی ہوئی دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ تعداد میں 4 تھے اور چاروں میرے ارد گرد کھڑے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہ لڑکا کہنے لگا، میرا نام احمد ہے، آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں۔ وہ بڑے دوستانہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ پھر میں کپ کپاتے لہجے میں اس سے کہنے لگی، آپ مجھے کسی شہر کے یتیم خانے میں چھوڑ دیں، کیونکہ میرے پاس ابھی کوئی ٹھکانہ نہیں، اس لیے میں یہاں پر آئی تھی۔ اب وہ چاروں لڑکے مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ مجھے ان پر اعتبار کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ اچانک ہی میں نے چلتے چلتے پلٹ کر اس گھر کی طرف دیکھا۔ ابھی تک میرے ذہن میں اسی عورت اور اسی نوجوان کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی پیچھے پلٹی تو کسی کا دروازے سے جھانکتا چہرہ دیکھ کر اچانک میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ تبھی برابر میں چلتا وہ لڑکا احمد حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہوا آپ کو؟ لگتا ہے کہ آپ کسی چیز سے بہت بری طرح ڈر گئی ہیں۔ اب میں انہیں کیا کہتی کہ رات کو میں نے اس گھر میں ایک نوجوان اور ایک عورت کو دیکھا تھا جو اب وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ پھر وہ لڑکا احمد راستے میں مجھے بتانے لگا، یہ جنگل بہت خوفناک ہے، اکثر لوگ یہاں رات کو آنے جانے سے گریز کرتے ہیں۔ یہاں سے آگے شہر والا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم بھی صبح 5 بجے یہاں آئے تھے کسی جڑی بوٹی کی تلاش میں جو ہمیں اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں چاہیے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ تبھی شہر کا راستہ شروع ہو گیا۔ نہ جانے میرے آنے والی منزل کون سی تھی۔ وہ تینوں لڑکے تو نہ جانے کہاں چلے گئے تھے، لیکن وہ احمد کہنے لگا، اگر آپ برا نہ مانے تو میرے ساتھ میرے گھر چلیں، کیونکہ آج کل یتیم خانے میں بھی لڑکیوں کی عزت محفوظ نہیں۔ میں نے ابھی تک اسے اپنے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اب میں اسے کیا کہتی؟ سچ میں ہی میں اس شہر سے بالکل انجان تھی۔ اس کا گھر چھوٹا سا تھا لیکن صاف ستھرا۔ اس کی 2 چھوٹی بہنیں بھی تھیں، ساتھ ہی ماں باپ جو مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں چادر اوڑھ کر سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے ماں باپ نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دی تھی۔ میں نے انہیں صرف اتنا بتایا کہ مجھے ونی کیا جا رہا تھا۔ اسی خوف سے میں اپنے گھر سے بھاگ نکلی۔ میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں ایک گاؤں کے وڈیرے کی سوتیلی بیٹی تھی، لیکن اس رات میں سو رہی تھی جب میں نے اپنی چارپائی کے پاس کھڑے ہوئے خوفناک آنکھوں والے اونچے لمبے قد کے آدمی کو دیکھا۔ خوف سے میری چیخیں نکل گئی تھی۔ تبھی میں تڑپتی ہوئی اٹھی اور دہشت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں اس کمرے میں سو رہی تھی جہاں پر احمد کی دونوں چھوٹی بہنیں سوتی تھیں۔ میری چیخوں سے ان کا پورا گھر جاگ گیا۔ وہ سب میرے پاس آ کر کہنے لگی، کیا ہوا کیا ہوا، جبکہ میں شرمندہ سی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر احمد کی ماں سے کہنے لگی، خالہ مجھے ابھی ابھی یہاں پر کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، نہیں اس کمرے میں تو کوئی آتا ہی نہیں، میرا بیٹا احمد تو رات تک جاگ کر پڑھائی کرتا ہے،
کیونکہ اس کی یونیورسٹی کے پیپر ہونے والے ہیں۔ اپنے دل سے وہم نکال دو بیٹا، وہ مجھے سمجھا رہی تھی، جبکہ میں انہیں کیسے بتاتی۔ سچ میں ہی مجھے ایک خوفناک آدمی اپنے پاس کھڑا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اس دن پوری رات میں جاگتی رہی، سوچتی کہ یہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کہ شاید میں کوئی نفسیاتی لڑکی ہوں۔ لیکن ہر رات مجھے ایسے ہی محسوس ہوتا جیسے میری چارپائی کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ اس دن میں کمرے میں سو رہی تھی، جب ایسے لگا جیسے اس کمرے میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اٹھ کر باہر جانے لگی، اچانک ہی سامنے خوفناک آنکھیں چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ میں اس سے گھبرا کر پوچھنے لگی۔ تبھی وہ بھاری لہجے میں کہنے لگا، میں وہی ہوں جسے یہاں بھیجا گیا ہے۔ میں پیر ولی کا موکل ہوں، ایک جنات تمہیں لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر میرے منہ سے چیخیں نکلی تھی۔ میں اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکی۔ ایک بار پھر سے سب بری طرح گھبرا گئے تھے۔ میں شرمندگی سے گھٹنوں میں منہ چھپائے بری طرح سسک رہی تھی۔ پھر میں اس خالہ سے کہنے لگی، سچ میں ہی مجھے اپنے آس پاس کوئی دکھائی دیتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ میری حالت دیکھ کر وہ تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، کل میں تمہیں مولوی صاحب کے پاس لے کر چلوں گی، پھر وہی بتائیں گے کہ آخر تمہیں کون نظر آتا ہے۔ وہ دکھنے میں کیسا ہے بیٹا؟ میں روتے ہوئے کہنے لگی، بہت خوفناک اور ڈراؤنا، وہ مجھے نقصان پہنچانے والا ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ لیکن آخر وہ تمہیں نظر کیوں آتا ہے؟ کہ بچپن سے ہی تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے؟ احمد کی ماں ایک مہربان عورت تھی، وہ ساری باتیں پوچھنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے ان سے کچھ نہ چھپایا۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک انہیں سب کچھ بتا دیا کہ میرا سوتیلا باپ پیر ولی ہے، جس کے قبضے میں کئی جنات بھی ہیں، اور وہ ان سے ایسے ایسے کام کرواتا ہے جو عام انسان نہیں کر سکتا، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں حویلی سے بھاگ کر آئی ہوں تو اس نے اس جنات کو میرے پیچھے لگا دیا ہے۔ وہ یہ بات سن کر بڑی حیران ہوئی تھی۔ پھر کہنے لگی، حوصلہ رکھو، اگر تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی یا تم قصوروار نہیں ہو تو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ لیکن میں انہیں کیسے بتاتی کہ ہر رات میرے لیے بہت اذیت ناک ہو گئی ہے۔ اگلے دن میں چھت پر اکیلی کھڑی تھی، کیونکہ اس دن حبس ہو رہی تھی۔ احمد کی دونوں چھوٹی بہنیں زارا اور سارا بھی چھت پر کھیل رہی تھیں۔ وہ دونوں میٹرک کی طالبہ تھیں۔ میں انہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ کتنی خوش نصیب لڑکیاں ہیں، انہیں ماں باپ کا پیار نصیب ہے، اور مجھے نہ تو باپ کا پیار ملا اور نہ ہی ماں کا۔ ماں اپنے عشق کی خاطر میری زندگی برباد کر بیٹھی تھی۔ اس کے لیے اہم صرف اس کا دوسرا شوہر اور اس کا سگا بیٹا تھا۔ وہ اسے بچانے کے لیے مجھے قربان کرنا چاہتی تھی۔ پھر وہ دونوں بہنیں نیچے چلی گئیں اور میں اکیلی چھت پر ہی کھڑی تھی، جب کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس ہاتھ کی جلن میں اپنے پورے جسم میں محسوس کر رہی تھی۔ جب ایک دم سے پلٹی تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ وہی خوفناک جن ذات تھا۔ جب تک تم میرے ساتھ نہیں چلو گی میں تمہیں ایسے ہی تنگ کرتا رہوں گا، تمہیں ڈرا ڈرا کر پاگل کر دوں گا، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اب میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا، لیکن تمہیں لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، کیونکہ میرے مالک کا کہنا ہے کہ جو بھی ہو مجھے تمہیں اپنے ساتھ لے کر آنا ہے۔ تبھی سیڑھیوں سے کسی کے اوپر آنے کی آواز آئی تو ایک دم سے وہ جنزاد میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں نے یہ دیکھا آنے والا احمد تھا۔ وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کس سے باتیں کر رہی تھی تم؟ یہاں وہ کچھ تیز لہجے میں کہنے لگا۔ شاید وہ مجھ پر شک کر رہا تھا، کیونکہ سامنے والی چھت پر ایک لڑکا کھڑا ہوا اسے دکھائی دیا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں شرمندگی سے زمین میں گڑنے کو تھی۔ میں نے اسے ایک لفظ بھی نہ کہا اور روتی ہوئی نیچے بھاگ گئی۔ یقیناً پیر ولی میرا دشمن بن گیا تھا۔ وہ مجھے ہر صورت اس حویلی میں بلانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے پورے گاؤں میں شدید بدنامی ہوئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹے کو قتل کی سزا بھی مل گئی ہو۔ عجیب عجیب سی سوچیں میرے ذہن پر سوار تھیں۔ پھر اس رات میں نے اس گھر سے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں مزید ان لوگوں کو ستانا نہیں چاہتی تھی۔ یہی سوچ کر میں رات کے اندھیرے میں اس گھر سے نکل آئی۔ گلیوں میں بھٹکتی پھر رہی تھی۔ میں تو اس شہر سے واقف بھی نہیں تھی۔ اچھا بھلا ایک گھر مجھے پناہ گاہ کے طور پر مل گیا تھا، جو میری عزت بھی بہت کرتے تھے، لیکن میں اس عزت کے قابل نہیں تھی۔ میں ایک ایسی لڑکی تھی جسے زندگی بھر عزت نہیں موت ہی گلے لگانے والی تھی۔ یوں ہی گلیوں میں بھٹکتے بھٹکتے مجھے گلی میں کھڑے ہوئے چند آوارہ لڑکے نظر آئے، تو ان سے بچتے ہوئے میں دوسری طرف کو چلی گئی، جہاں پر سناٹا تھا۔ کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ تبھی سامنے سے کوئی آتا ہوا دکھائی دیا۔ جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی ویران گھر میں ملنے والا نوجوان تھا۔ جب اس کی بیوی اس سے چیخ رہی تھی
کیونکہ میں ایک رات کے لیے اس کے گھر پر رکی تھی، جس کے گھر میں مجھے کھانا بھی ملا تھا اور پینے کے لیے پانی بھی۔ اب وہ مجھے دیکھ کر وہیں پر رک گیا تھا، سفید آنکھوں سے مجھے غور سے دیکھتا رہا۔ میں اس سے ڈر کر بھاگنے لگی تو اچانک سے اس نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ رک جاؤ لڑکی، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ میں ڈر رہی تھی، لیکن پھر سوچا کہ میرے پاس تو اب رہنے کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ لڑکا جو مجھ پر ترس کھا کر اپنے گھر لے کر گیا تھا، اب میں اپنے ساتھ ہونے والے واقعات سے پریشان ہو کر وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس لیے میں ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگی، لیکن تمہاری بیوی تو بہت غصے والی ہے، وہ مجھے قبول نہیں کرے گی۔ تو وہ کہنے لگا، وہ میری بیوی نہیں بلکہ بہن ہے، دراصل اسے کسی کا آنا جانا پسند نہیں، لیکن میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، چلو میرے ساتھ اسی گھر میں۔ اور مجھے خوف بھی محسوس ہوا، لیکن پھر میری نظر آوارہ لڑکوں پر پڑی جو ابھی بھی گلی کے نکڑ پر کھڑے اور سگریٹ نوشی اور نہ جانے کیا نشہ کر رہے تھے، تو میں ان سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ اب اسی گھنے جنگل سے گزرتے ہوئے میں اسی گھر میں آ گئی تھی جو آج بھی ویران اور سنسان پڑا تھا۔ اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہاں کی خاموشی اور وحشت میری جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ میں خاموشی سے کمرے میں بیٹھ گئی اور منتظر نظروں سے دیکھنے لگی کب اس کی وہ غسیلی بہن آتی ہے اور ایک بار پھر سے غصہ کرے گی۔ مجھے پورا یقین تھا، مجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا اور بھوک بھی لگ رہی تھی۔ تبھی لذیذ کھانے کی خوشبو محسوس ہوئی تو حیران ہو کر میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ میرے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ پھر میں نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا کھانے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ مجھے اس وقت بہت شدت سے بھوک لگ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک کسی کے زور زور سے بولنے کی آواز آئی، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، تم مجھے نہیں روک سکتے، میرے ہوتے ہوئے تم اسے چھو بھی نہیں سکتے۔ وہ نوجوان جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا وہ کسی سے زور زور سے بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازے کی اوٹ سے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزاد تھا، پیر ولی کا موکل جنزاد، جو عین اس نوجوان کے سامنے کھڑا تھا۔ اب ان دونوں کے درمیان تکرار ہو رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ بھلا اس نوجوان کو جنات کیسے دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ وہ تو صرف مجھے ہی لینے آیا تھا۔ میرے سوتیلے باپ نے اسے میرے پیچھے لگایا تھا، کسی بھی طرح سے وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اچانک ہی ایک دھواں اس گھر میں سے اٹھا اور کوئی دھوئیں کی طرح تحلیل ہو کر غائب ہو گیا تھا۔ میں سخت خوفزدہ ہو کر یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، جب وہی نوجوان جو مجھے اس گھر میں لے کر آیا تھا وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ مجھے یوں ڈرتا دیکھ کر وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت، وہ واپس چلا گیا ہے۔ اب میرے ہوش آ گئے تھے، میں سمجھ گئی کہ ضرور یہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تبھی تو اسے میری موجودگی کا پتہ چل گیا۔ میں اپنی آنکھوں میں شک لیے اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ میرے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میرے ہوتے ہوئے وہ تمہیں چھو بھی نہیں سکتا، لیکن تم کون ہو؟ اب میں گھبرا کر اس سے پوچھ رہی تھی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یوں سمجھ لو میں تمہارا مددگار ہوں، تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں اس جنزاد سے بھی بچاؤں گا۔ لیکن کیا وہ تمہیں دکھائی دے رہا ہے؟ میرے بابا ایک بہت بڑے پیر ہیں، اس کے قبضے میں کئی جنات ہیں، اس نے اس جنات کو میرے پیچھے لگا دیا ہے، لیکن وہ تمہیں کیسے دکھائی دے رہا ہے؟ میں اس بات پر شدید الجھن کا شکار تھی تو وہ کہنے لگا، اس لیے کیونکہ میں بھی جنزاد ہوں۔ تبھی اس نے اپنی خوفناک آنکھوں سے مجھے دیکھا اور میں کانپ کر رہ گئی۔ مجھے یوں گھبراتے دیکھ کر وہ کہنے لگا، لیکن میں ایک نیک جنات ہوں، جبکہ وہ ماتحت جنزاد جو طاقتیں حاصل کرنے کے لیے انسانوں کے کام کرتا ہے، اسے تمہارے بابا نے سچ میں ہی تمہارے پیچھے لگا دیا ہے۔ وہ ہر رات تمہارے پاس آتا ہے تمہیں ڈرانے کے لیے، تاکہ تم مجبور ہو کر واپس اس حویلی میں چلی جاؤ جہاں پر تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس جنزاد کو دیکھ رہی تھی، مجھے سچ میں ہی یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ اب اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو میں تمہارے لیے ہر چیز کا بندوبست کروں گا، تمہیں یہاں سے باہر قدم بھی نہیں رکھنا پڑے گا۔ لیکن انسانوں کی دنیا میں جا کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو میں وہاں بھی تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس کی بات سن کر میری جان میں جان آئی۔ پھر میں سوچنے لگی کہ ابھی مجھے اس گھر سے نکلتے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا، ابھی تو صبح کا اجالا بھی نہیں پھیلا، کیوں نہ میں اس مہربان نوجوان کے گھر چلی جاؤں؟ کم از کم اس کے گھر والے میرا خیال تو رکھتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں ان کا گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہوں تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہی سوچ کر میں ایک دم سے اٹھی۔ پھر میں اس سے کہنے لگی، کیا تم مجھے اسی گھر میں پہنچا سکتے ہو اگر تم سچ میں میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں میں سچ میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہاری حفاظت بھی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس گھر میں رہو یا پھر انسانوں کی دنیا میں وہاں بھی تمہاری رکھوالی کے لیے آتا رہوں گا۔ اس کے بعد میں مطمئن ہو گئی
اب وہ مجھے اسی گھر میں چھوڑنے جا رہا تھا۔ اب ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کسی کا خوف نہ ہو۔ میں چپکے سے آتے ہی اس کمرے میں سو گئی، کیونکہ ابھی تک صبح کا اجالا نہیں پھیلا تھا۔ کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ میں آدھی رات کو کہاں گئی تھی، ورنہ شاید کبھی دوبارہ مجھے یہ لوگ قبول نہ کرتے۔ میں جو پہلے ہر وقت ڈری ڈری رہتی تھی، لیکن اب میرے اندر اعتماد آ گیا۔ شاید اسی نیک جنات کی وجہ سے تھا۔ میں سوچتی کہ اگر وہ موکل جنات مجھے لینے بھی آئے گا تو نیک جنات اس کا مقابلہ کر کے اسے یہاں سے بھگا دے گا اور مجھے ذرا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ میں جانتی تھی کہ پیر ولی کا بہت بڑا نقصان ہوا ہوگا۔ نہ جانے اس کی کتنی بے عزتی ہوئی ہوگی جب لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ اس کی سوتیلی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اب میں اپنے اس فیصلے سے مطمئن تھی۔ پھر میں اس دن احمد سے کہنے لگی کہ میں نے میٹرک تعلیم حاصل کی ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اس کے آگے بھی پڑھوں۔ کیا تم میری خواہش پوری کر سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کیوں نہیں، خواتین کو ضرور تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ اب اس نے مجھے کتابیں لا کر دیں اور ایک فارم بھی۔ اب میں انٹر کے پیپر دینے والی تھی۔ اس کی دونوں بہنیں بھی میری مدد کرنے لگی۔ وہ دونوں بہت اچھی لڑکیاں تھیں، ساتھ ہی اس کے مہربان ماں باپ بھی۔ میں جانتی تھی کہ میں ان پر بوجھ بن چکی ہوں، لیکن اس دن میں کمرے میں سو رہی تھی جب میں نے اپنی چارپائی کے پاس کسی کی پرچھائی دیکھی۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے تھرا کر رہ گئی۔ جانتی تھی کہ وہی جنزات مجھے لینے آیا ہے۔ میں خوف کے مارے چیخنے لگی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کان میں سرگوشی سنائی دی، گھبراؤ مت، یہ میں ہوں، میں تمہاری حفاظت کرنے آیا ہوں، کیونکہ آج کی رات وہ شیطان جنزات تمہارے پاس آتا تمہیں ڈرانے کے لیے۔ ایک بار پھر سے وہ تمہیں اس گھر سے نکالنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر میں خاموش رہی، کیونکہ اگر میں چیخیں مارتی تو سارے گھر والے اٹھ جاتے۔ شکر تھا اس جنزات نے مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن اس رات بڑی عجیب بات ہوئی تھی جب خالہ کی آنکھ کھل گئی، اور وہ احمد کی امی تھی جسے میں خالہ کہتی تھی۔ انہوں نے جنزات کی پرچھائی دیکھ لی تھی۔ وہ ایک دم چیخ مار کر اٹھی، ان کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ سب سے کہنے لگی مجھے ابھی کوئی عجیب سی چیز دکھائی دی ہے۔ وہ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ بھلا اتنی بڑی عمر کی عورت جھوٹ کیسے بول سکتی تھی؟ سب کو یقین ہو گیا کہ ضرور یہاں پر کچھ ایسا ہے۔ پہلے دن میں بھی ڈر گئی تھی اور اب وہ بھی۔ کبھی احمد کا باپ کہنے لگا فکر نہ کرو، کل میں مولوی کو بلا کر لاؤں گا، اگر ایسی ویسی کوئی بات ہوگی تو وہ ہمیں بتا دے گا۔ یہ سن کر میں بری طرح سے ڈر گئی تھی، کہیں میرا راز ان سب کے سامنے نہ آ جائے کہ وہ نیک جنات میری وجہ سے یہاں آتا ہے میری حفاظت کرنے کے لیے۔ میں انہیں منع کرنا چاہتی تھی کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن پھر وہ پوچھتے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں۔ مجھے انہیں سچائی بتانا پڑی جو میں کسی صورت نہیں بتانا چاہتی تھی۔ پھر دوسرے دن ہی مولوی صاحب آئے تو میں اوپر چھت پر جا کر چھپ گئی۔ نیچے وہ مجھے بلاتے رہے لیکن میں گئی ہی نہیں۔ تبھی احمد اوپر آ گیا تھا اور کہنے لگا کہ رات کو تم بھی ڈر ڈر کر چیخیں مارتی ہو، گو کہ اب تم نہیں ڈرتی، لیکن پھر بھی تم مولوی صاحب سے دم کروا لو۔ وہ میرے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ مولوی صاحب کو کہیں واپس چلا جائے، لیکن میری زبان سے یہ الفاظ ادا ہی نہ ہوئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں احمد کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ مولوی صاحب نے مجھے دیکھا، پھر ایک دم سے چونک کر غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے اس لڑکی کو میں نے کہیں دیکھا ہے۔ پھر وہ احمد سے مخاطب ہو کر کہنے لگے یہ تمہاری کیا لگتی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ اب سب گڑبڑا گئے تھے۔ ان کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، میں ان کے لیے انجان تھی، لیکن مولوی صاحب نہ جانے کیوں مجھے غور سے دیکھے جا رہے تھے۔ میں سخت خوف کا شکار ہو گئی۔ مولوی صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی سے مجھے دم کیا اور چلے گئے۔ لیکن اگلے دن انہوں نے احمد کو اپنے پاس بلایا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں۔ ایسے لگ رہا تھا میرا راز ان لوگوں کے سامنے کھلنے والا ہے۔ یہ سب جان جائیں گے کہ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جو اپنے ساتھ ایک نہیں بلکہ دو جنات کو لے کر آئی ہوں، اور میری وجہ سے یہ سب اتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ اب دل چاہ رہا تھا کہ میں روتی رہوں، لیکن جب احمد واپس آیا تو وہ اپنی ماں سے سرگوشی میں کچھ کہنے لگا۔ پھر وہ میرے پاس آ کر بولا کیا تم پیر ولی کی سوتیلی بیٹی ہو جو اپنے ظلم کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور ہے؟ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں دہشت سے اسے دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگا میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان گیا ہوں، کیونکہ مولوی صاحب کا اس کی حویلی میں آنا جانا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم وہاں سے بھاگ کر آئی ہو کیونکہ وہ تمہیں ونی کرنا چاہتے تھے۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، میں نے شروع سے لے کر آخر تک اسے سب کچھ بتا دیا۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ اگر میری اس گھر میں جگہ نہیں ہے تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ ویسے بھی میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے کسی یتیم خانے میں چھوڑو، تم خود اپنی مرضی سے مجھے اس گھر میں لے کر آئے تھے۔ اب میں اس گھر سے جانا چاہتی تھی، میں سمجھ گئی کہ اب میری یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا ایسی بات نہیں ہے،
تم یہاں پر رہو، لیکن میں سچ جاننا چاہتا ہوں، کیا سچ میں ہی اس گھر میں تمہاری وجہ سے جنات آباد ہو گئے ہیں؟ کیونکہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ پیر ولی جنات وغیرہ کے اوپر حکومت کرتا ہے اور ان سے اپنے کام کرواتا ہے۔ تو کیا سچ میں ہی ہمارا پورا گھر آصف زدہ ہو گیا ہے؟ حالانکہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، میں ایسی باتوں کو نہیں مانتا، لیکن مولوی صاحب کبھی جھوٹ نہیں کہتے۔ اب میں اسے کیا کہتی؟ میں اسے کہنے لگی کہ ہاں، میرا سوتیلا باپ اپنے بڑے سے بڑے کام بھی ان کے ذریعے کروا لیتا ہے۔ جواب میں وہ بھی جنات کو خوش کرتا ہے اور گاؤں میں رہنے والی جوان لڑکیوں کی شادی جنات سے کرا دیتا تھا۔ پھر ساری زندگی وہ جنات ان لڑکیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بھلے لڑکیوں کی زندگی کیسی ہوتی، انہیں سکون نہ ملتا تھا، لیکن جنات بہت خوش ہوتے تھے، اسی لیے وہ بھاگ بھاگ کر پیر ولی کا کام کرتے تھے۔ پھر احمد کہنے لگا، تمہارے لیے خوشی کی خبر ہے کہ پیر ولی اس وقت جیل میں ہے، اور یہ 3 دن پہلے اخبار میں خبر آئی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اخبار لا کر دکھایا تو مجھے یقین آیا، جس میں بڑے بڑے حروفوں میں لکھا ہوا تھا، اپنی بیوی کو قتل کرنے والا پیر ولی اس وقت حوالات میں بند ہے، کیونکہ اس کی سوتیلی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قتل کرنے کے جرم میں اس کا بیٹا حوالات میں تھا اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے غم میں پاگل ہو گیا تھا۔ پیر ولی کا انجام اس قدر عبرتناک ہوگا، لیکن میری ماں بھلے ہی جیسی بھی تھی، وہ میرے لیے ماں تھی۔ پیر ولی کی محبت میں اس نے مجھے بھی فراموش کر دیا تھا، لیکن آج وہ ایسے انجام سے دوچار ہوگی، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ صرف میرے بھاگنے کی وجہ سے؟ شاید میں نے غلطی کی، اگر میں اپنی زندگی قربان کر دیتی تو یہ سب نہیں ہوتا۔ اب میں رو رہی تھی، رو رو کر میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر مجھے ہوش آیا تو میرے سرہانے ڈاکٹر کھڑا تھا۔ اس نے مجھے انجیکشن لگایا، میری طبیعت میں بہتری آئی، لیکن اب میں ہر پل اپنے آپ کو مجرم سمجھتی تھی۔ میں احمد سے کہنے لگی کہ کاش میں ایسا نہ کرتی تو اتنا بڑا ظلم نہ ہوتا۔ تو وہ کہنے لگا، تمہارا قصور نہیں ہے، جو ظلم برداشت کرتے رہتے ہیں، ظلم بھی ہمیشہ ان کا ہی راستہ دیکھتا رہتا ہے، لیکن جو اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو وہ ان کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ احمد کی اس بات پر میں چونک گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے تسلی دی کہ تم نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا موقع ملتا ہے، تم نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا۔ پھر اس رات میں چھت پر اکیلی کھڑی تھی، جب کسی نے مجھے دھیرے سے پکارا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی، سامنے وہی نیک جنسات کھڑا تھا۔ آج وہ کتنے دن بعد میرے سامنے آیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں آج تو تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ پیر ولی نے اپنے سارے موکل جنات کو آزاد کر دیا ہے، اور وہ اپنی آزادی ملنے پر بہت خوش ہیں، واپس اپنے قبیلے میں لوٹ گئے ہیں۔ اب وہ شیطان جنزات جو تمہیں تنگ کرنے آتا تھا وہ بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا، اس لیے خوش ہو جاؤ، آج سے تم آزاد ہو۔ اس بات پر میں خوش تو ہوئی تھی، لیکن ساتھ ہی اپنی ماں کے بارے میں سوچ کر رنجیدہ ہو گئی۔ پھر میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگی، تم نے میرا ہر موڑ پر ساتھ دیا، میری حفاظت کی، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، یہ سب ایسے ہی نہیں کیا، دراصل رات کو تم اس گھر میں آئی تھی تو وہاں پر میری بہن جنزادی بھی موجود تھی، ہم دونوں ایک خاص عمل کر رہے تھے، لیکن تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارا وہ عمل ضائع ہو گیا، اس لیے وہ شدید غصے کا شکار تھی۔ وہ تمہیں اسی وقت اس حویلی میں بھیج دینا چاہتی تھی، تم سے بدلہ لینے کے لیے، لیکن میں نے اپنی طاقت سے اسے روک دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں پہلی نظر میں ہی تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ مجھے تم جیسی خوبصورت لڑکی بہت اچھی لگی اور میں تمہیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہتا تھا، لیکن اس رات تم اتنا ڈر گئی تھی کہ میں تمہارے سامنے سے غائب ہو گیا، لیکن جب میں واپس آیا تو تم وہاں نہیں تھی۔ ہم زیادہ تر انسانوں کی دنیا میں نہیں آتے کیونکہ انسان ہمیں پہچان لیتے ہیں، ہماری موجودگی کا احساس انہیں ہو جاتا ہے، لیکن میں تمہارے سامنے اس لیے آتا ہوں تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ ہم جنات ہیں، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، تاکہ تم ہمارے لیے اپنے دل میں کوئی برائی پیدا نہ کرو۔ میں اس کی احسان مند تھی کیونکہ اس نے ایک نہیں کئی بار میری مدد کی تھی۔ پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں انٹر کے پیپر دینے والی تھی، کیونکہ میں نے پیپر کی تیاری کر لی تھی اور احمد نے میری بہت مدد کی تھی۔ سب گھر والے میرا حوصلہ بڑھاتے، یہ میرے اپنے نہیں تھے، لیکن ان کے اندر بہت احساس تھا۔ شاید میں خوش نصیب تھی جو مجھے اتنے اچھے لوگ ملے تھے۔ پھر ایک دن گاؤں میں ایک گاڑی بھر کر آئی، اس میں گاؤں کے بہت سارے لوگ سوار تھے۔ میں انہیں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، لیکن وکیل کو دیکھ کر میں حیران تھی جب وہ کہنے لگا کہ آپ کے نام آدھی جائیداد ہے، وہ حویلی آپ کے نام پر ہے اور کچھ زمینیں بھی، اب ان کے مالک آپ ہیں۔ سب لوگ حیرت سے یہ بات سن رہے تھے۔ تو وہ کہنے لگا، دراصل جو آپ کی ماں کی زمین جائیداد تھی وہ آپ کی ماں نے آپ کے نام کر دی تھی، اور جو اس لڑکے کا حصہ ہے جو اس وقت جیل میں ہے، اس نے بھی اپنی ساری دولت آپ کے نام کر دی ہے، کیونکہ اب اسے سزا ملے گی،
کیونکہ وہ لوگ جو ان پر مقدمہ کروا چکے ہیں وہ انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سن کر میں بہت اداس ہو گئی تھی۔ میں نے سارے کاغذات پر سائن کر دیے اور وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اب میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ پھر احمد اور اس کے گھر والے کہنے لگے، چاہو تو اس حویلی میں جا کر خوبصورت زندگی گزارو، اس غریب گھر میں کچھ نہیں رکھا بیٹا۔ لیکن میں اس سے کہنے لگی کہ جو مجھے اس گھر میں ملا ہے وہ کہیں بھی نہیں ملے گا، اس لیے میں وہاں حویلی میں واپس نہیں جاؤں گی۔ لیکن ایک دن میں احمد سے کہنے لگی کہ میں اپنے بھائی کو چھڑوانا چاہتی ہوں کیونکہ وہ جوان ہے، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ پیر ولی کو اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے، لیکن اس دن غلطی سے اس سے گولی چلی تھی۔ تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو تم اپنی جائیداد انہیں دے دینا اور اپنے بھائی کو آزاد کروا لینا۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ پھر میں نے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جانے سے پہلے میں احمد سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ پھر اس دن وہ میرے سامنے آیا تو میں نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ میں اس نیک نوجوان سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں گاؤں جاؤں گی تو کہیں زبردستی گاؤں والے میرا نکاح اس چودھری سے نہ پڑھا دیں۔ حفظ ما تقدم کے طور پر میں اپنی حفاظت کرنا چاہتی تھی۔ احمد حیران رہ گیا اور کہنے لگا، مجھے تم سے نکاح کرنے پر اعتراض نہیں، لیکن کیا تم میرے ساتھ غربت بھری زندگی گزار لو گی؟ مجھے یہ زندگی بہت خوبصورت لگتی تھی۔ اس حویلی میں مجھے کچھ بھی نہیں ملا تھا سوائے نفرت اور مار کے۔ یوں سادگی سے، ہمارے گھر والوں کی رضامندی سے میرا اور احمد کا نکاح ہو گیا۔ اب میں بالکل محفوظ ہو گئی تھی۔ پھر اس رات جب میں چھت پر کھڑی چاند کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، تب میرے کانوں میں آواز آئی، نئی زندگی مبارک ہو۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میرے حواس اڑ گئے۔ میرے پیچھے تو وہی جنزات کھڑا تھا۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ مجھ سے اس بات کا بدلہ نہ لے، لیکن وہ مسکرا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، آج کے بعد میں تمہارے سامنے کبھی نہیں آؤں گا کیونکہ اب تم کسی اور کی امانت ہو۔ میں اسے کہنے لگی، تم ایک مددگار دوست کے طور پر کبھی بھی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ سکتے ہو۔ یہ سن کر وہ خوش ہوا اور میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ تبھی سامنے سے آتے احمد کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہ حیرت سے کہنے لگا، ابھی تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ مجھے تمہاری آواز آئی تو میں جلدی سے کہنے لگی، اسی سے جو میرا دوست ہے، ایک جنات۔ یہ سن کر وہ ڈر گیا تو میں ہنسنے لگی، لیکن میری ایک خوبصورت زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ گو کہ میری زندگی عجیب و غریب مسائل میں الجھ کر بالکل پھیکی اور بے رنگ ہو گئی تھی، جس میں انسان صرف موت کو گلے لگانے کی خواہش کر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ نے میرا نصیب اچھا بنایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس گاؤں میں دوبارہ آ گئی، لیکن اپنے ہم سفر کے ساتھ۔ پھر میں نے اسی چودھری کی اتنی منتیں کی کہ وہ آدھی جائیداد کے بدلے احمد کو معاف کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ یوں میرا بھائی جیل سے باہر آ گیا تھا۔ اگر وقت پر صحیح فیصلے کر لیے جاتے تو شاید اتنا نقصان نہیں ہوتا، لیکن کہتے ہیں نا کہ کسی پر ظلم و زیادتی کرنے سے کبھی انسان کی زندگی بہتر نہیں ہو سکتی، بلکہ ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان موت کو بھی مانگے تو شاید اسے موت نصیب نہ ہو۔ اور ایسا ہی حال پیر ولی کا ہو رہا تھا، جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی کے دن کاٹ رہا تھا، وہ بھی اپنی بیوی کو قتل کرنے کے جرم میں۔ میں دوبارہ کبھی اس سے ملاقات کرنے نہیں گئی تھی کیونکہ میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔